اور وہ وعدہ کی گئی مقدس روح جو کائنات کی شروعات سے ہے اب ایک جسم میں ہے اور ہمارے بیچ آ چکی ہے۔ پیدائش کی خبر چاروں طرف ہے اور اس بچے کی تلاش جاری رہے گی۔ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر ہم پر حکومت کرے گا، یہی پروردگار کی مرضی ہے۔ اس نام کا مطلب ہے تعریف کے قابل محمد۔ کیا آپ نے ان کے کندھوں کے بیچ کوئی نشان دیکھا ہے؟ جانتے ہیں کیا ہے وہ؟ نشانی ہے پیغمبر ہونے کی۔ بلوغت کے ابتدائی دنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتے تھے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ بکریاں چرانے والے شخص میں جفاکشی، تحمل و بردباری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ بکریاں چرانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ ہوشیاری اور بیداری والا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی؟ تو آپ نے جواب دیا، ہاں، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں قراریت پر چراتا تھا۔ اس طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے۔ صحابہ بیریاں توڑ کر کھانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو خوب سیاہ ہو وہ کھاؤ، وہ زیادہ مزے کی ہوتی ہے۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بہرحال مکہ کے ان وادیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 برس ہو گئی۔ ان دنوں قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس اعلان کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ یہ جنگ حرف الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ دور جہالت میں عرب کے چھوٹے بڑے قبیلوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ریز جنگ ہو جایا کرتی تھی، لیکن جنگ فجار کو تاریخ میں ایک اہم جنگ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی اور اس وقت آپ ایک نوجوان شخص تھے۔ اس جنگ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ دور جاہلیت میں عکاس کے میدان میں ایک بڑا میلہ لگتا تھا، جس میں مشاعرے، قصہ گوئیاں، کشتیاں اور تیر اندازی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا اس میلے میں بنو کنانہ کے ایک شخص جس کا نام براس بن قیس تھا، اس نے قبیلہ بنو حوازن کے اروا الرحال نامی آدمی کو کسی معمولی بات پر قتل کر دیا۔ قریش کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہیں اندیشہ ہوا کہ قبیلہ بنو حوازن کے لوگ بدلہ لینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ لہٰذا قریش مکہ حرم شریف کی حفاظت کے لیے کعبہ کے اطراف جمع ہو گئے۔ حوازن کے لوگ بھی حرم کی طرف بڑھنے لگے اور دونوں قبیلوں کے درمیان مت بھیڑ ہوئی، اور یہ مت بھیڑ کئی روز تک یوں ہی چلتا رہا اور وقفہ وقفہ حوازن کے لوگ حملہ کرتے رہے۔ ایسا ایسا قریش کے حلیف قبائل بھی اس جنگ میں کود پڑے اور یہ ایک بڑی لڑائی بن گئی۔ آخرکار قریش اور حوازن کے درمیان 15 عام الفیل کے سال ایک بڑا معرکہ ہوا۔ یہ ایک زبردست اور فیصلہ کن جنگ تھی، جس میں جیتنے والا پورے جزیرہ عرب اور تمام قبیلوں سے سب سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا۔ اس لیے قریش کے سرداروں نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لی تاکہ وہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں اور کوئی فرار نہ ہو سکے۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن ابو مطلب بنو ہاشم کی قیادت کر رہے تھے اور دوسرے قبیلوں کا سردار حرف بن امیہ تھا۔ آپ کے کئی چچا اور کئی چچا زاد اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا آپ نے اپنے چچاؤں کے کہنے پر اس جنگ میں حصہ لیا، لیکن آپ نے میدان جنگ میں تلوار نہ اٹھائی اور نہ کسی پر تیر چلائی۔ البتہ آپ تیر اور نیزے اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے اور لڑائی میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ جنگ فجار کے دوران ایک غیر معمولی بات دیکھی گئی کہ جب بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لاتے تو قریش جنگ جیتنے لگتے، اور جیسے ہی حضور میدان جنگ سے واپس تشریف لے جاتے تو قریش کمزور پڑ جاتے۔ لہٰذا قریش کی فتح یابی اور شکست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پر منحصر تھا، جس کا مشاہدہ کئی لوگوں نے کیا۔ جنگ فجار سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو چکے تھے، ہر طرف بد امنی اور آئے دن لوٹ مار کا بازار گرم تھا، ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا، نہ دن کو چین تھا اور نہ رات کو سکون۔ لہٰذا بنو ہاشم، بنو اسد، بنو عطفان اور دیگر قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدان کے مکان پر جمع ہوئے
اور زبیر بن ابو مطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے اب اس جنگ کو بند کر دینا چاہیے اور کوئی صلح یا معاہدہ کرنا چاہیے۔ لہذا تمام عرب قبائل اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں جنگ بندی، ملک میں امن و امان، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی امداد پر لوگ متفق ہوئے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ آپ کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر آج بھی قریش چاہیں تو میں اس پر قائم رہنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال اب کچھ سالوں کے لیے جنگ بندی ہوئی اور عربوں کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے قریب ہوئی تو تجارت کی طرف رجحان بڑھا، لیکن آپ کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ اس سے تجارت کر سکیں۔ لہذا جب مکہ کی ایک خاتون کو یہ خبر ہوئی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں اور اسے وہاں ایک مناسب قیمت پر فروخت کریں۔ اس خاتون نے یہ پیشکش کی کہ وہ آپ کو سب سے بڑھ کر اجرت دے گی۔ اس خاتون کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا، جو کہ مکہ کی نہایت شریف خاندان کی ایک مالدار بیوہ خاتون تھی۔ سیدہ خدیجہ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ آپ کے والد خویلد بن اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے، یہاں تک کہ جب جنگ فجار شروع ہوئی تھی تو خویلد نے بھی اس جنگ میں شرکت کی تھی اور وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ لہذا باپ کے مرنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے سارا کاروبار خود سنبھالنا شروع کر دیا۔ دراصل سیدہ خدیجہ نے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت داری اور ایمانداری کے چرچے سن رکھے تھے اور وہ آپ کی خوبیوں سے بہت متاثر تھیں، اس لیے انہوں نے آپ سے تجارت کی درخواست کی تھی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے مال کو لے کر تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی روانہ کر دیا۔ ابن اسحاق کے مطابق سفر شام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ آرام فرمایا اور ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ قریب نسور راہب کی ایک خانگاہ تھی۔ راہب نے جب آپ کو دیکھا تو میسرہ کے پاس آیا اور پوچھا وہ ہستی کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ اہل حرم کے ہاشمی قریشی جوان محمد ہیں جو صالح، امانت دار اور سچے انسان ہیں۔ راہب نے کہا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے کہا ہاں، یہ سرخی ہمیشہ ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ نستور نے کہا یہ پیغمبر ہیں اور سب سے آخری پیغمبر ہیں جس کی علامتیں ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اس درخت کے نیچے سوائے نبی اللہ کے کوئی بھی شخص آج تک نہیں بیٹھا ہے۔ میسرہ نے راہب کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا اور سفر آگے بڑھا۔ جب یہ کاروان بصرہ پہنچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایلا کے نزدیک ایک خشک کنویں کی طرف بڑھے اور اس کے بعد اس کنویں میں اپنا ہاتھ ڈالا، اس میں سے چلو بھر پانی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد قریب میں موجود ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ میسرہ نے دیکھا کہ وہ سوکھا ہوا درخت اچانک سرسبز ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بہرحال شام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال کو فروخت کر دیا اور اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ مکہ واپس روانہ ہو گئے۔ شام سے واپسی پر ایک دن دوپہر اور سخت گرمی کا وقت تھا۔ میسرہ کیا دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے میسرہ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈالی کہ گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔